آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے کل کے انٹرویو میں جو انہوں نے بات کی، اس میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے مختلف تشریحات جو سامنے آئیں اور آج خود عمران خان صاحب بھی اس پہ ایک قدم سٹیپ بیک کیا ہے. بات ان کی طرف سے یہ کی گئی تھی، جو اس کا مطلب باقی سب لوگوں نے سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ کامران خان صاحب کے اس سوال کے جواب میں کہ الیکشن اگر جب تک نہیں ہوتا اس دوران کیا موجودہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع کی جائے، اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ پروویژن نکل سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. وکیلوں نے بھی بتایا کہ اس کا کوئی قانونی راستہ نکل سکتا ہے. دورانی صاحب آپ سے آغاز کروں گی، اور اس کی کیونکہ ہمیں تھوڑا وی آر لاسٹ ان کمیونیکیشن آلسو، اینڈ آپ صرف سینئر سیاستدان نہیں ہیں بلکہ کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ بھی ہیں، تو ہمیں بات سمجھائیے گا. خان صاحب واقعی کہیں نہ کہیں یہ بات سمجھتے ہیں، ایک مشورہ، کیونکہ فواد صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے، ایک آپشن رکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بھی الیکشن نہیں ہوتے موجودہ جو سربراہ ہیں پاک فوج کے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، جس کو عام الفاظ میں ایکسٹینشن کہتے ہیں، آپ لوگ اس کو ان کی مؤخر کرنا کہہ رہے ہیں نئی اپوائنٹمنٹ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے ہماری ساری کمیونیکیشن بڑی کنسسٹنٹ ہے. کل جو ہے وہ کامران خان صاحب کے پروگرام میں انہوں نے اپنی خواہش جو ہے اپنی ٹویٹ میں اظہار کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، لیکن کوئی بھی کمیونیکیشن ایکسپرٹ دیکھا عمران خان نے یہ بات کی نہیں. اس تمام کانورسیشن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب تک کی بات انہوں نے کبھی بھی نہیں کی. انہوں نے اسپیسیفکلی بتایا کہ آپ الیکشن کال کریں. اس الیکشن میں کال کرنے میں اگر کوئی ڈیلے ہے، کیونکہ انہوں نے پوچھا سوال کہ سیلاب اگر ہوا ہوا ہے جن جگہوں پہ تو اس وجہ سے کیسے انتخابات کال ہو سکتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ آرمی چیف کی جو ہے وہ تعیناتی بھی ہے. تو انہوں نے فرمایا بڑا کلیئرلی، انہوں نے کہا جی قانونی راستہ اس کا ڈھونڈا جا سکتا ہے. یہ ان کا اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن ان کانٹیکسٹ آف وٹ، اس کا کانٹیکسٹ تھا وہ بڑا کلیئر تھا. وہ تھا الیکشن کی کال، کہ آپ الیکشن کی کال دیں، اس میں کوئی امپیڈیمنٹس ہیں. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن، کیونکہ الیکشن کی کال ابھی تک کسی نے دی نہیں، اس کی بات کوئی نہیں ہوئی، آپ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں، کوئی اپڈیٹ بھی نہیں ہے اس بارے میں ہمارا. دیکھیں نا جی، تو پھر یہ آئیڈیا کہاں سے آیا خان صاحب کے ذہن میں؟ یہ تو ڈیورنگ انٹرویو آیا نا. انٹرویو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو الیکشن کی ڈیمانڈ کرنے میں سیلاب کا کوشچن آ گیا. سیلاب کے کوشچن سے یہ کانورسیشن آئی، جو کہ جس کو انہوں نے ہماری سمجھنے میں آسانی اس طرح ہوگی کہ اگر فار ایگزامپل اگلے مہینے کی کوئی تاریخ ہوتی الیکشن کی اور وہی کلیش کر رہا ہوتا ہے ایک اپوائنٹمنٹ کے ساتھ، تو وہ چند دنوں کی ہفتوں کی بات ہوتی، اس پہ تو خان صاحب کہہ سکتے تھے. اس آئیڈیا کو سوال کے جواب میں خان صاحب ریجیکٹ بھی تو کر سکتے تھے. خان صاحب جو کامران خان صاحب نے پوچھا، نہیں، میرا خیال اتنا کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. بڑا سمپل سا سوال یہ تھا. سمپل سوال انہوں نے یہ پوچھا ہوا تھا کہ جی آپ الیکشن کال کر رہے ہیں اور اتنی جلدی تو الیکشن کال نہیں ہو سکتے الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ تعیناتی کی بات ہو رہی تھی. کانٹیکسٹ تھا کہ تعیناتی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو بیچ میں جب تک الیکشن فریش نہیں ہو سکتے ہیں. وہ ڈیمانڈ وہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو فیصلہ آباد میں بھی تھا اور جو یہاں پہ بھی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیئر اینڈ فری الیکشن کے بعد گورنمنٹ آئے گی وہ گورنمنٹ اس کی تعیناتی کر دے. کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے ہم سمجھتے، ہم اسمبلی سے باہر کیوں ہیں؟ اسمبلیوں سے اس لیے باہر ہیں کہ نہ یہ لیجڈ ہے نہ یہ کریڈیبل گورنمنٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رجیم چینج کے تھرو آئی ہوئی ہے. جب رجیم چینج سے آئی ہوئی آپ اسمبلیوں میں نہیں جا رہے ہیں، ان کا فیصلہ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے انہوں نے یہ بات بڑی کلیئرلی فیصلہ آباد میں بھی بولی کہ جی ان لوگوں کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ ہم آپ کا پوائنٹ ہے، آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ لیجیٹیمیٹ ہے، اس لیے آپ اسمبلی میں نہیں بیٹھے. لیکن یہ مجھے سمجھائے گا کہ جو سینیورٹی لسٹ ہے ادارے کی، فوج کے ادارے کی، اس میں جو شخصیات ہیں یہ کہاں پر، مطلب یہ امپلائی آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو وہ ہیں ان کی سیاسی لیننگ ہے، اس لیے خان صاحب پریشان ہے اس بارے میں کہ کون لگ جائے گا ان 4-5 شخصیات میں سے؟ اچھا، ایک جو سلیکشن پروسیس ہے نا، دیکھیں جو آپ کے 3 اسٹارز ہیں وہ سارے کے سارے دے میک میرٹ. دیٹس وائی جب وہ آتا ہے تو پینل آ جاتا ہے کہ جی 5-7-4 لوگ جو بھی ہیں یہ ایلیجیبل ہیں. اس میں آ جاتا ہے میرٹ. جو آپ کی جتنی بھی مختلف ممالک ہیں ان میں میرٹ کیا ہے؟ میرٹ ہے سینیورٹی لسٹ، کہ آرڈر آف سینیورٹی میں اس پوزیشن میں جو اپرچونٹی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ سمجھتی ہے ہمارے پاس چوائس ہونا چاہیے، پولیٹیکل گورنمنٹ سمجھتی ہے، ویئر ایز کہ اس میں جو بھی ہمارے ہمسایہ ملک میں یہ جو سینئر موسٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی بیکمس ڈی پولیٹیسائز قسم کی پوزیشن. لیکن اس صورتحال میں جو 5 شخصیات موجود ہیں وہ شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر اپنا آئینی اختیار کرتے ہوئے لگائیں یا کوئی اور پرائم منسٹر لگائے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ عمران خان اتنے انٹرسٹڈ کیوں ہے اس اپوائنٹمنٹ میں؟ نہیں، عمران خان انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی جو اس کے پیچھے عوام کھڑی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جو ہے آپ نے نیب امینڈمنٹ کی تاکہ اپنے 1100 ارب روپیہ 2400 ارب روپیہ کے ایف آئی اے کیسز، جو کہ ابھی اس خاموشی میں جس پہ آپ نے کوئی پروگرام نہیں کیا، خاموشی سے وہ کیسز ختم ہو رہے ہیں، جسے NRO2 ہم ٹرم کر رہے ہیں.
یہاں پہ تمام گفتگو جو تھی کہ جی مہنگائی کا طوفان آ گیا, ملک جو ہے برباد ہو گیا عمران خان کے نیچے, آج کوئی بندہ بھی اس پہ بات نہیں کر رہا. مہنگائی 18 سے 45% سے کیا تعلق ہے درانی صاحب؟ ہاں, الیکشن کا کیا تعلق ہے, کرپشن کا کیا تعلق ہے, کیسز ختم, یہ سب تو ملٹری کے انڈر نہیں آتی ہیں یہ ساری چیزیں. آپ سادہ اگر ہوتے تو کتنی اچھی بات ہے. ڈاکٹر طارق صاحب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, اگر سر اجازت دیں, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. کسی بھی ملک میں دنیا کے آپ کی اکنامک استحکام اس وقت آتا ہے جب سیاسی استحکام ہوتا ہے. اس ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان پیچھے گیا ہے. 6% کی گروتھ سے لے کے ابھی وہ مائنس میں چلا گیا ہے. اس پہ ہم آگے جا کے ذرا, میں اسی پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا ہے, طارق صاحب, فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ یہ جمہوریت کو بچانے کے لیے, بحالی کے لیے, اس کی بلکہ بچانے بحال کرنے کے لیے عملی فارمولا ہے. تو عمران خان صاحب کو تو ویسے بھی کسی پہ اعتبار نہیں. درانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو لیجٹ مانتے ہی نہیں کہ آپ لوگ کوئی اپوائنٹمنٹ کریں تو ان کو کوئی اعتراض نہ ہو اس کے اوپر. گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کچھ سوچ سکتی ہے, اس کو خان صاحب کی طرف سے ایک آپشن کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے درانی صاحب نے جو ابھی بات کی ہے, عمران خان صاحب کی اس سے پہلے بھی کی ایسی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جو انہوں نے خود بیان دیے ہیں اور اس کے بعد اس سے انہوں نے یو ٹرنز لیے ہیں. ایک بات یہ جو معاملہ ہے نا, جس میں ہمارے حساس ترین اہم ترین ادارے, فوج, مسلح افواج جیسے اہم ترین ادارے, دا موسٹ ڈسپلن, دا موسٹ رسپانسبل, غیر متنازع, ان کو اگر آپ متنازع بنائیں گے تو یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہوگی. اور یہ جو عمران خان صاحب نے کل جو حرکت کی ہے, یہ کڑی ہے کئی واقعات کی. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. میں اگر چلا جاؤں, جب فواد چوہدری صاحب نے کہا تھا جناب اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو تو خون لگ گیا ہے, میں چلا جاؤں شہباز گل پہ, جس کے وہ جونیئر افسران میں بغاوت پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں اور انہیں یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے سینئرز کا, یعنی جنرلز کا, آپ نے آرڈر نہیں ماننا. تیسری آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے خود کیا کہا. انہوں نے یہ کہا ہماری گورنمنٹ کے بارے میں, جیسے کہہ رہے ہیں درانی صاحب کی کریڈیبل نہیں ہے. ان کا رائٹ ہے, ظاہر ہے, جو مرضی یہ کہیں. ان کی کریڈیبلٹی یا نان کریڈیبلٹی سے تو گورنمنٹ نہیں کریڈیبل ہوگی, لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف, لیکن اسٹیپ بیک کر رہے ہیں, خوشائند بات نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے. سنیں نا, میں لنک کر رہا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے جو وہ اٹیک کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنز کے اوپر. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہم یعنی موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں نئے آرمی چیف کی, تو یہ غلط ہوگا, یہ اپنے کیسز کے لیے کریں گے, اور کیونکہ اگر کوئی محب وطن آ گیا جرنیل تو وہ ان کے کیسز نہیں معاف کرے گا. پہلی بات تو کیسز آرمی چیف کے پاس تو نہیں جاتے, نہ کسی جرنیل کے پاس گئے ہیں, نہ انہوں نے معاف کرنا ہے. لیکن انہوں نے اگین جس سینئر ترین فوجی قیادت کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک تفریق پیدا کر دی نا, کہ آدھے محب وطن آدھے غیر محب وطن ہے, یعنی ویری ویری کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ, غیر ضروری تھی. اب آخری بات, کل میں پروگرام میں تھا ندیم ملک صاحب کے, فواد چوہدری صاحب نے باقاعدہ آگاہ کیا, 2 میں نے پروگرام کیا, دونوں اینکرز کو باقاعدہ انہوں نے آگاہ کیا کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات کی ہے, اور ایکسٹینشن کی بات اسی بنیاد پہ کیا جو درانی صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا, وی ڈونٹ ٹرسٹ دس گورنمنٹ, یعنی اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا. اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات, آپ ذرا سن لیں. آخری بات یہ ہے کہ اس چیز کو, آرمی چیف کی تعیناتی کو انتہائی غیر سیاسی ہونا چاہیے, اور خدا کے لیے اسے پولیٹیکل پوائنٹ سٹورنگ کے لیے استعمال کوئی بھی پارٹی نہ کرے. اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے, جو کہنے والے تو طارق صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کی حکومت نے خان صاحب کو وقت سے پہلے گھر اس لیے بھیجا کہ آپ کو بھی خوف تھا کہ خان صاحب کو مرضی کی اپوائنٹمنٹ کر کے کئی سالہ پلان بنا رہے ہیں آگے کے لیے, فیوچر کے لیے. میں یہ مکمل کر لوں آپ کی بات کا جواب. میری باتیں بھی ساتھ نہیں بالکل جواب دوں گا, لیکن میں یہ آخری بات کر لوں کہ موجودہ اس وقت سچویشن کیا ہے. میں وہ مختصر عرض کر رہا تھا, اتحادی نہ سمپل میجورٹی تحریک انصاف کے پاس تھی نہ ہمارے پاس ہے. ان کے پاس چند سیٹیں زیادہ ہیں ہم سے اسمبلی میں. اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ تھیں, یہ پرائم منسٹر تھے. وہی اتحادی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں, ہم پرائم منسٹر ہیں. جتنی لیجیٹیمیٹ یہ گورنمنٹ تھی اتنی لیجیٹیمیٹ ہم ہیں. جتنے ہی آئینی اور با اختیار وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے اتنے ہی آئینی اور با اختیار وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہیں. اب جب موجودہ آرمی چیف کا ٹینیور مکمل ہوتا ہے تو جو آپشنز پرائم منسٹر کے سامنے رکھی جائیں گی, 5 کا سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کا پینل آئے یا موجودہ جو آرمی چیف ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے, یہ فیصلہ اس وقت ملک کے پرائم منسٹر نے لینا ہے اور وہ نومبر میں لیں گے. دیٹس اٹ. اس کے اوپر آپ بحث کرنا, کہنا کہ جناب میں اس وجہ سے اس کو چاہ رہا ہوں, یہ اگر ہوگا تو یہ تگڑا ہوگا, یہ ہوگا تو یہ کمزور ہوگا, یہ ہے کنٹروورسی جو اس وقت تحریک انصاف پھیلا رہی ہے.
اور ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اسے کنڈیم کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. قانون کے پروویژن کی بات ہے سر, ایک سیکنڈ میں اگر اس ادارے کو غیر متنازع رہنا چاہیے اور اس کو اس طرح کی سینسٹیو اپوائنٹمنٹس کے اوپر, لیکن اتنا آئیڈیل ماحول, میں طارق صاحب قطع کلامی کی معذرت ہوگی آپ سے, لیکن میں منیب صاحب کی طرف یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی جب کہ درانی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے, ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جو ٹاپ موسٹ ملٹری جنرلز ہیں وہ سارے میرٹ پہ ہیں, وہ بڑے ایک شفاف پروسیس سے گزر کے یہاں تک آتے ہیں, آپ انہیں کنٹروورشل مت بنائیں. منیب فاروق صاحب, آپ نے کیا مانے لیے عمران خان صاحب کے اس بیان کے؟ کیا آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ چند ماہ کچھ دن کا ایک مزاحمتی جو ان کا بیانیہ تھا, جس طرح کے الفاظ ان کی طرف سے استعمال کیے گئے نیوٹرل کے لفظ کے حوالے سے, اور باقی جس قسم کی وہ ایگزامپلز دیتے رہے اداروں کے حوالے سے, وہ اختتام پذیر ہوا اور اب عمران خان صاحب نے ایک سٹیپ بیک کیا ہے, یا پھر انہوں نے, لیکن پھر آج ہی جو انہوں نے اس کے بعد کہہ دیا کہ میں نے یہ بات نہیں کی تھی ایکسٹینشن والی, تو وہ دوبارہ مزاحمت کی طرف اب جانے کی کوشش کرے پبلک ریئیکشنز کو دیکھ کے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ ان کے لیے سب سے اہم یہ اپوائنٹمنٹ ہی ہے, الیکشن کب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, وہ سب کچھ لنک کرتا ہے اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے؟ منیب صاحب بہت شکریہ آپ صاحب. دیکھیے, ایک تو اچھی بات ہے اگر کوئی کانڈکٹ کسی بھی سیاسی لیڈر کا, اور جہاں خاص طور پر جب عمران خان صاحب جب وہ اتنی مقبول ہیں اور اپنی مقبولیت کے عروج پر ہیں, تو کسی بھی سیاسی لیڈر کا, خاص طور پر جب وہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہو, تو اس کے بیانات کے اندر, اس کی زبان کے اندر شائستگی بھی ہونی چاہیے. ایک ٹھیک ہے آپ کا فرم بیان ضرور, فرم رویہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن محتاط زبان بھی استعمال کرنی چاہیے. اور اچھی بات ہے اگر عمران خان صاحب خود کو کریکٹ کرتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے پچھلے ماہ تقریباً 15 یا 16 تاریخ کو فریہ ادریس صاحبہ کو انٹرویو دیا, میں نے بھی دیکھا. اس انٹرویو کے اندر اس حوالے سے بات ضرور ہوئی تھی, اور اس انٹرویو کے اندر جب عمران خان صاحب سے یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے پوچھا, تو اس وقت عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ جی مؤخر کر دیا جائے. چلے میں اس ایکسٹینشن یا مؤخر کی بات کو ذرا پیچھے لے جاتا ہوں. میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ٹھیک ہے وہ اپنی پارٹی کے قائد ہیں, اس وقت حکومت کا وہ حصہ نہیں, ان کی پارٹی ضرور, پرائم منسٹر ان کے بھائی ہیں, اور آصف زرداری صاحب یہ لوگ کوالیفائی نہیں کرتے اور یہ کوئی اچھی اپوائنٹمنٹ نہیں کریں گے. پہلے تو یہ بات ہے کہ کون کہہ رہا ہے, یعنی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوالیفائی نہیں کرتے, فائن, یہ ان کا رویہ یا ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن کیا آج کی حکومت جو وفاق کے اندر موجود ہے, اس کو پاکستان کی جو ریاست ہے اور ریاستی ادارے ہیں وہ تسلیم نہیں کر رہے؟ کیا آرمی چیف وزیر اعظم شہباز شریف سے نہیں ملتے؟ کیا وہ انہیں ایز پرائم منسٹر آف پاکستان ٹریٹ نہیں کر رہے؟ کیا ڈی جی آئی ایس آئی پرائم منسٹر شہباز شریف کو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان ٹریٹ نہیں کر رہے؟ کیا پوری ریاست وفاقی حکومت کو ایک وفاقی حکومت کے طور پر تسلیم نہیں کر رہی؟ اگر کر رہی ہے تو پھر اگر دیکھا جائے تو قانونی طور پر جو بھی وزیر اعظم آج موجود ہے یہ اس کا استحقاق ہے, اس کا ڈسکریشن ہے کہ وقت اگر آ گیا ہے اور وہ اس وقت پر یہ حکومت موجود ہوتی ہے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے تو وہ اس کے اوپر فیصلہ لے گئے, ایز سمپل ایز دیٹ. اس میں نہ کوئی ملٹری اپوائنٹمنٹس اور اس طرح کی جو ٹاپ لائک اپوائنٹمنٹ ہے اس میں کوئی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کا تو کوئی پروویژن موجود ہی نہیں ہے کہ جی ہاں اگر یہاں کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی, الیکشن کے دوران ہوتا, کیئر ٹیکر ہوتی, تو چلے سوچا جا سکتا تھا کہ شاید جی اس کے اوپر جو الیکٹڈ حکومت ہے اسے ہی فیصلہ کرنا چاہیے, چلے وہ ایک ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہوتے, لیکن ابھی تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. اور تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ لوگ کوالیفائی نہیں کرتے, دیکھیے آج موجودہ آرمی چیف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب, از اے ویری آنریبل مین, اے پروفیشنل سولجر. ان کی پہلی اپوائنٹمنٹ ایز چیف آف دی آرمی اسٹاف کس نے کی تھی؟ پرائم منسٹر نواز شریف تھے اس وقت. اس سے پہلے جنرل راحیل شریف صاحب تھے, ان کی اپوائنٹمنٹ کس نے کی تھی؟ اگین میاں نواز شریف نے کی. اگر میاں نواز شریف کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک نہیں تھی تو پھر آرمی چیف کی ایکسٹینشن جناب عمران خان نے کیوں دی؟ یقینی طور پر وہ اتنے تگڑے اور زبردست سپہ سالار تھے تو عمران خان صاحب کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھا ان کا ٹینیور ایکسٹینڈ کرنے میں. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی یہ والی جو پالیسی ہے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے, بیکاز چلے ہم کانٹرڈکشنز کو سائڈ پہ بھی رکھ دیں, یہ کوئی اتنا اپیلنگ نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ, بے شک وہ ان کے تمام رفقا اور ہمارے تو بھائی ہیں درانی صاحب, وہ بالکل کہیں کہ ان کا نہیں, بٹ عمران خان صاحب از ویری مچ پرسنلی انویسٹڈ ان دس اپوائنٹمنٹ, اور ان کا بڑا بہت لگ رہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ اس کی فکر ہے اور اس کا بہت زیادہ ان کو خیال ہے کہ بھئی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. اور جلسے میں جو انہوں نے کہا تھا وہ تو خیر ایسی بات ہے کہ جس کو ہمیں دہرانا بھی نہیں چاہیے.